يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اولم ير الذين كفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا، ان السماوات والارض کان رتقا، کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کوئی سائنٹیفک یا ایسٹرونومیکل پروف نہیں تھا کہ یہ سارے آسمان اور زمین کبھی ایک تھے. اب اگرچہ بگ بینگ کا جو نظریہ ماہرین فلکیات نے پیش کیا ہے، اس کے مطابق یہ پہلے سب ایک ماس تھا اور پھر وہ ٹوٹا، اس سے مختلف کرے، گلیکسیز اور یہ سیارے وجود میں آئے. لیکن یہ ہمارا آج کا علم ہے. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز کا وہ تجربہ کرتے تھے کہ جب خشکی ہو، بہت زیادہ گرمی ہو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے اور زمین جو ہے وہ بند ہے بالکل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ غلاف کھلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں. یعنی کبھی آپ کے ذہن میں ہو حبس کا موسم ہو شدید اور ڈسٹ جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس غلاف ہے زمین کے اوپر اور بند ہے زمین بالکل. اور پھر جب ہوا کا پہلا جھونکا آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں سے وہ غلاف جو ہے وہ پھٹا ہے اور ہوا کا جھونکا آیا ہے. تو قریش کے لیے جن کے سامنے یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ان کے سامنے تو یہ دوسرا مفہوم ہی ہو سکتا ہے کہ زمین بالکل بند ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی کنیکشن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اور ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر بجلیاں چمکتی ہیں، اور پھر مینہ برستا ہے، اور پھر اس سے زمین کے اندر لائف جو ہے وہ دوبارہ حیوانات کے اندر بھی اور پودوں کے اندر بھی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا تسلسل جو ہے جس کو تھریٹنڈ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر سانس جو ہے وہ انسان کا پہلے گھٹتا ہے نا، وہی گھٹنے کا عمل جو ہے جب پرولونگ ہو جائے تو پھر سانس رک جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے. اسی طرح پودے، یعنی ان کے اندر جو جذب کی ہوئی نمو ہوتی ہے، جو جذب کی ہوئی اس میں آب ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، وہ ایک حد تک جو ہے وہ سسٹین کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ خشکی جو ہے، خشک سالی جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے تو پھر پودوں کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ہوا آتی ہے تو پھر صرف ایک تازگی کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہ جو سانس گھٹ رہی تھی وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں جو لائف ہے وہ پانی ہی سے آتی ہے. ابتداءً بھی لائف کا آغاز پانی سے ہوا، اور پھر زندگی کا تسلسل بھی بہرحال پھر پانی ہی سے صحیح معنوں میں برقرار ہوتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، تمام زندہ چیزیں ہم نے پانی سے بنائی. اچھا یہاں نوٹ کیجئے گا، یا خلقنا نہیں کہا کہ ہم نے پیدا کی، اس لیے کہ اس کائنات کا مادہ تخلیق جو ہے، خود انسان کا آپ دیکھ لیں، مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن اس میں زندگی جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے. یعنی دونوں اعتبارات سے دیکھ لیں. یعنی جو بائبل کی سٹوری ہے
جس کو قرآن مجید نے دہرایا نہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور پھر اسے پانی کے ساتھ گوندا اور پھر اس میں پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا اور اس میں پھونک ماری تو بھی پانی ہی آیا نا بیچ میں۔ اور دوسرا جو ایوولوشن کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ زمین علیحدہ ہوئی سورج سے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بارشیں برسی، پانی برسا بے تحاشا، اور اس پانی سے ہی یہ 2/3 آف دا گلوب یہ کیا ہو گیا، پانی ہو گیا، سمندر ہو گیا، اور باقی جو خشکی تھی اس کے اوپر بھی پانی جو ہے وہ پڑا اور اس کے اوپر جو ہے مٹی کی ایک وہ کڑک سی تہ آ گئی، پھر وہاں سے لائف کا آغاز ہوا۔ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں جو کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ گارے سے پیدا کیا، پھر کہا کہ اس گارے سے پیدا کیا جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے، یہ بھی سارا پانی کا معاملہ ہے کہ خشک مٹی جب تک پانی نہیں ہوتا تو وہ تو دھول بن کر اڑتی ہے، جب پانی پڑتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ مٹی جو ہے اڑنا بند ہو جاتی ہے، سیٹل ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کا پانی کے ساتھ وہ تعلق برقرار رہے تو پھر وہ سن جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہیں سے لائف کا آغاز ہوتا ہے ایوولوشن کے تصور کے مطابق۔ تو آپ خواہ بیبلک تصور لے لیں خواہ آپ ایوولوشن کا تصور لے لیں، میں بیبلک تصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے پتلا بنانے کی اس تصدیق نہیں کی، لیکن حضرت ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ واضح الفاظ میں نہیں ہے، لیکن جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وہ دونوں طرف فٹ بیٹھتے ہیں، ادھر بھی فٹ بیٹھتے ہیں ادھر بھی فٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت کا ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے، حیات، زندگی، خواہ وہ پودے کی زندگی ہو اور خواہ وہ حیوانات کی زندگی ہو، اس کا آغاز بہرحال پانی ہی سے ہوتا ہے۔ ایک بیج ہے، خشک بیج ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، آپ اس کو مٹی میں دفن کرتے ہیں، جب اسے نمی ملتی ہے خواہ اوپر سے پانی دے کر دیں یا آپ نے گہرا دبا دیا تو زمین کے اندر جو نمی موجود ہوتی ہے وہ اس بیج کو پھلاتی ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پودا نمودار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال لائف جو ہے اس کا تعلق پانی ہی کے ساتھ ہے۔ افلا یؤمنون، تا کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، بوجھ رکھ دیے، ان تمید بہم، کہ ایسا نہ ہو کہ زمین انسانوں کے بوجھ کی وجہ سے ڈول جائے۔ یہ جو ویل بیلنسنگ کا تصور ہے ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ اگر ویل بیلنس نہ ہو تو گاڑی جو ہے وہ ببلنگ کرتی ہے، تو آپ جاتے ہیں مکینک کے پاس، وہ اس کو مشین پہ چڑھا کے دیکھتا ہے اور مشین اس کو بتاتی ہے اس کے یہاں پر جو ہے وہ لوڈ اس طرف زیادہ ہے، تو اس کی اپوزٹ سائڈ پر وہ اتنا لوڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹھوک دیتا ہے، پھر چلا کے دیکھتا ہے ویل بیلنس ہو گیا، اب گاڑی ببلنگ نہیں کرتی۔ تو زمین جو ہے یہ ہل رہی ہے نا، ہل رہی ہے، اگر اس کا ویٹ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگی، یہ ڈولے گی، کبھی ادھر جھکے گی کبھی ادھر جھکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ویٹ بیلنس کرنے کے لیے اس میں مختلف جگہوں پر پہاڑ جو ہیں وہ گاڑے ہیں، پہاڑ کے وزن کا ہمیں خوب اندازہ ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی اس ارینجمنٹ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، جو ہی آپ چنیوٹ سے گزر کر پہاڑ کو دریا کو کراس کرتے تھے تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا جو بہت سرگودا تک چلا جاتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں ختم، یعنی وہاں سے وہ پتھر ہم نے اٹھائے تو اپنی بلڈنگ میں لے آئے ہم ان کو بجری بنا کر، یا پتھر کی مختلف شکلوں میں ہم نے اس کو سڑکوں پہ بچھا دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب آئے دن زلزلے آتے ہیں، یعنی آج سے 40 سال پہلے ایسے کبھی زلزلے آپ نے دیکھے تھے؟ کوئی سال کے بعد کوئی زلزلہ آتا تھا، 2 سال کے بعد کوئی زلزلہ آتا تھا، یعنی بڑا زلزلہ تو کئی سالوں کے بعد آتا تھا۔ لیکن اب عام یہ جھٹکے جو ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے، بعض اوقات 10-15 دن کے بعد بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو میں بھی اس کی شاید یہی ریزن ہو کہ جو ارینجمنٹ ان بوجھوں کی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، ہم نے اس ارینجمنٹ کو ڈسٹرب کیا۔ واللہ اعلم۔
وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے زمین میں کھلے راستے بنائے ہیں. اب یہ کھلے راستے جو ہیں وہ زمین کے اوپر، پلینز کے اوپر بھی ہیں، دریاؤں کے درمیان، اور یہ پہاڑوں کے اندر بھی ہیں. یعنی اگر پہاڑوں کے اندر درے نہ ہوں اور پہاڑوں کے اندر وادیاں نہ ہوں تو پھر آپ کو سارے پہاڑ جو ہیں وہ کراس کرنے پڑتے، اور یعنی 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے آپ کو پہلے پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پڑتا، پھر آپ نیچے اٹھتے تھے، پھر ایک اور پہاڑ ہوتا، پھر اس میں آپ چڑھتے اترتے. لیکن پہاڑوں کے درمیان راستے ہیں کہ آپ ان راستوں میں سے گزر کر کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کو پہاڑ کراس نہیں کرنے پڑتے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وہم عن آیاتہا معرضون، لیکن یہ ہماری نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں. اچھا، اب آسمان ایک محفوظ چھت ہے، یعنی آپ ایک کھلے آسمان کی طرح سوتے ہیں جیسے کہ پہلے سویا کرتے تھے، تو ایک احساس ہوتا تھا کہ ہر چیز، بارش آئے گی تو بھی ہم اس سے ڈسٹرب ہوں گے، اور کوئی چیز ادھر سے کوئی روڑا مارے گا تو وہ بھی آ کے ہمیں لگ سکتا ہے، اور سب کچھ ہوا بھی کرتا تھا. یعنی آج سے 40 سال پہلے جب ہم اپنے گھروں کے صحنوں میں، یا کئی لوگ جو ہے دیہاتوں کے اندر گھروں سے باہر جو ہے کھلی ہوا میں سویا کرتے تھے، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن جب ایک اوپر چھت ہوتی ہے اور دیواریں ہوتی ہیں تو ایک انسان محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. یعنی آسمان ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی دور ہے، لیکن یہ آسمان جو ہے یہ بھی ایک محفوظ چھت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف محفوظ چھتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. مثلا اوزون، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طے ہے، پروٹیکٹیو لیئر ہے کہ جو کئی طرح سے ہماری حفاظت کرتی ہے. ایک تو اس میں آکسیجن جو ہے وہ 3 ایٹمز ہے، یعنی آکسیجن کا جو مولیکیول ہے وہ O2 ہے، اور اوزون کا مولیکیول جو ہے وہ O3 ہے. اس میں آکسیجن زیادہ ہے اور وہ ہماری ایک ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو سورج کی تیز شعاعیں ہیں وہ جب اس طے میں سے گزرتی ہیں تو ان کی انٹینسٹی میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک پروٹیکٹیو چھت ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بالفعل موجود ہے. اور ہماری تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ اس میں بھی ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. یعنی مختلف جو ہماری حرکتیں ہیں، یعنی یہ یہاں سے جو یہ گیسز وغیرہ بڑھتے ہیں اپنے ایئر کنڈیشنرز میں اور اپنے فریجز کے اندر، اب وہ کیا ہے، جب ہم اسے چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور اوزون کو جا کر متاثر کرتی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کیا تھا اس کو بھی ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے پروٹیکشن کا جو ایک نظام، پتہ نہیں، یہ تو ایک نظام ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے نظام میں سے ہم اس کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے پتہ نہیں کتنے نظام بنائے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک اور ہے کہ جو مختلف کرے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، ان کی موومنٹ کے دوران ان میں سے یعنی پتھر کی طرح کے سالڈ ماسز جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب وہ کرۂ زمین پر آتے ہیں تو یہاں پر ہوا ہے اور ہوا سے وہ ٹکراتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں. یہ بھی ایک نظام ہماری سمجھ میں آیا ہے. تو یہ بھی ایک پروٹیکشن کا ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن یہاں جنرلی فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. وہم عن آیاتہا معرضون، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، جو آسمان اور زمین کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے رات، دن، سورج اور چاند کو بنایا. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک ان میں سے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. دن کا ایک سائیکل ہے، وہ اس سائیکل کے مطابق چل رہا ہے. اور آپ کسی مسجد میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک دائمی کیلنڈر لگا ہوا ہے، پورے سال کے 366 دن کا وہ کیلنڈر ہے کہ 15 جولائی کو فیصلہ آباد میں سورج اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر طلوع ہوگا اور اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر غروب ہوگا. آپ روز کی بنیاد پر چیک کر لیجئے کہ بالکل وہی سیکنڈز کے حساب سے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ہی نہیں رات اور دن جو ہے وہ آ رہے، بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سائیکل مقرر کیا، اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ اور یہ دن رات کیسے بن رہے ہیں؟ یہ سورج اور چاند کی موومنٹ کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ تو سورج کی ایک خاص حرکت ہے کہ جو وہ زمین کے گرد جو ہے وہ پوری کر رہا ہے ایک سال کے اندر، اور زمین کی ایک حرکت ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر وہ سورج کے سامنے آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اور اس نظام کے اللہ تعالیٰ نے جو ٹریکس مقرر کیے ہیں، ان ٹریک سے وہ نہ سورج ادھر سے ادھر ہوتا ہے، نہ رات اور دن ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اور نہ چاند ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب ایک مخصوص نظام کے اندر، ایک مخصوص دائرے کے اندر تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ جو یسبحون کا لفظ ہے اس کو نوٹ کر لیں، یہ تیرنے کے لیے آتا ہے، سین با ہا، سبح یسبح کے معنی تیرنا۔ اب تیرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا لیول برقرار رکھتا ہے اور ڈوبنے نہیں دیتا اپنے آپ کو، یا کوئی چیز اگر تیر رہی ہے پانی کی سطح پر تو وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے، اپنا لیول مینٹین کرتی ہے۔ اب اسی سے تسبیح بنا ہے، یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی شان بلند پر برقرار رکھنا۔ اللہ کی ایک شان ہے، اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی احتیاج، کوئی ضرورت، کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی سبحان ہے، اس کی تقدیس ہے، اس کا پاکی بیان کرنا ہے۔ تو اسی کا نام تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی یعنی جو نیگیٹو چیزیں منسوب کی جا سکتی ہیں ان سب کی نفی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی شان بلند پر برقرار کرنا، یہ تسبیح ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو دوام نہیں بخشا۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی شخص کو دوام نہیں بخشا۔ اس میں اشارہ کیا ہے کہ اے نبی، اگرچہ آپ بڑے محترم ہیں، انسانوں کے آپ سردار ہیں، لیکن آپ کو بھی دوام نہیں ہے، اس لیے کہ دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات کہی گئی ہے، افئن متا، تو کیا بھلا اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ انتقال فرمائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس کے بعد اسی بات کو پھر اگلی آیت میں پوری طور پر واضح کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں سختی اور آسودگی سے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا برائی اور خیر سے، اچھائی اور برائی سے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اچھا، اب یہ خیر اور شر کئی اینگل سے ہے۔ جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایکولی اسٹرانگ نہیں بنایا، ہم سب کو ایکولی ہینڈسم نہیں بنایا، ہم سب کو ایکولی انٹیلیجنٹ نہیں بنایا۔ نہیں، آپ ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں اور ایک ہی قریب کی کوالیفیکیشن ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ مجھ سے آگے ہے، کوئی اور محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے آگے ہیں۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ طاقت بھی امتحان ہے، اور خوبصورتی بھی امتحان ہے، اور صلاحیت بھی امتحان ہے۔ ایک تو یہ اینگل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور دوسرا خیر اور شر کا دوسرا اینگل کیا ہے؟ یہ یعنی اچھے حالات کے لیے اور برے حالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خیر آسودگی، اچھے حالات ایفلوئنس، اور اس کے مقابلے میں برے حالات کیا ہیں؟ مالی اعتبار سے تنگی، بے اولادی کا ہونا، ٹھیک ہے نا، یا انسان کا جاب لیس ہونا، اس کے کاروبار کا نہ چمکنا، یہ کیا ہے؟ یہ برے حالات ہیں۔ تو یہ دونوں آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک ایکٹ پلے کے اندر، ایک مووی کے اندر، یعنی کوئی ایکٹر ہوتا ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی ایکٹر ہوتا ہے کہ جس کو مظلوم دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے کام کی چیز کیا ہے کہ اس کو ملے گا کیا؟ یعنی دیکھنے والوں کو تو ایک بادشاہ نظر آ رہا ہوگا، اور اس کا لباس دیکھ کر،
اس کی ٹور شور دیکھ کے جی چاہ رہا ہوگا ہر ایک کا کہ یار کاش کہ ہمیں بھی یہ ملے، اور مظلوم پر رحم آ رہا ہوگا کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. لیکن کیا پتا اس مظلوم کو $10 ملین مل رہے ہوں اس ایکٹنگ کے، اور جسے بادشاہ بنایا گیا تھا اسے چائے پانی پر ہی رکھایا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ سب کچھ ہے. اصل جو اس آدمی کے کام کی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظر کے آ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جو کردار بھی اس مووی یا اس ڈرامے کے ڈائریکٹر نے اسے اسائن کیا تھا اس نے وہ کردار خوب نبھایا ہے یا ایسے ہی گزارا کیا ہے. یہ ہے ساری اصل بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، مختلف اینگل سے، لیکن خواہ ادھر رکھا ہے خواہ ادھر رکھا ہے، خواہ ایسے رکھا ہے خواہ ایسے رکھا ہے، ہم امتحان ہم سب کا ہے. تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جب بھی کافر اے نبی آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اب یہ تمسخر بھی کئی پہلوؤں سے تھا، یعنی ایک تمسخر لو جی آ گیا جی نبی یتیم، اب یہ بھی تمسخر ہے نا. پھر لو جی اے جی جڑے ساڈے بتاں گلاں بنا دین. بعض کو تو ہوتا ہے کہ آپ کو اور کچھ نہیں کہتے، آپ کے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو آپ صرف مسکرا دیتے ہیں، تو وہ بھی استہزاء ہے. آپ ساتھ والے کو کون ہی مار دیتے ہیں، یہ بھی استہزاء ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اسلوب تھا استہزاء اور تمسخر کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمایا نہ گیا ہو. اب اس کا ذکر ہے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہ جب بھی کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ بندہ جو تمہارے بتوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی نیگیٹو انداز میں کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے. یعنی کافر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بت ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، ان کی بگڑی بنانے والے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر جو اپنا کچھ نہیں بنا سکتے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے کہا تھا، یعنی اپنی خلافت کے دوران آپ طواف فرما رہے تھے تو جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے وہ بڑے حجر اسود کی طرف تو 2 قدم پیچھے آ گئے، یعنی اس کو ہاتھ لگا کر پیچھے آ کے انہوں نے کہا انی عالم انک لانت الحجر، حجر اسود مجھے خوب پتا ہے کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ کسی کا کچھ بنا سکتے ہو نہ بگاڑ سکتے ہو، لیکن میں تمہیں چومنے اس لیے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا. یعنی یہ ہے کلیئرٹی. یعنی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جی دیکھو اس کو ہم چوم بھی تو رہے ہیں، احترام سے ہاتھ بھی تو لگا رہے ہیں، ایویں لگا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے واضح کیا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ میرا کچھ بنا سکتے ہو، لیکن میں چوم اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا. تو کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پاس کرتا ہے؟ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامنٹ ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. حالانکہ شرم تو انہیں چاہیے کہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. یعنی وہ تو اشارے کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہتا ہے، اور شرم اصل میں ان کو نہیں آتی کہ یہ اللہ کے بارے میں جو ان کا خالق مالک، ان کے نفع اور نقصان کا مالک، ان کی بگڑی بنانے والا ہے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان عجلت میں پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز کی ایک نیچر بنائی ہے. درختوں کی ایک نیچر ہے، پودوں کی ایک نیچر ہے، فصلوں کی ایک نیچر ہے، پھلوں کے درختوں کی اور نیچر ہے، سبزیوں کی اور نیچر ہے. یعنی سبزی ایک سیزن کے بعد اکھاڑ کر نئے سرے سے لگائی جاتی ہے، کبھی آپ کو غور کیا ہو تو. پھلدار پودے جو ہیں یہ سال کے بعد پھل دیتے ہیں لیکن پودے اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں فصلیں
وہ پوری کی پوری فصل جو ہے وہ دھان کی فصل ہو یا گندم کی فصل ہو، پوری کی پوری فصل کاٹ لی جاتی ہے اور پھر اگلے سیزن میں نئے سرے سے وہ فصل جو ہے وہ بوئی جاتی ہے۔ یعنی پودوں میں سے بھی ہر قسم کی اپنی ایک نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر پتے، ایک درخت کے پتوں کی نیچر اور ہے، دوسرے درخت کے پتوں کی نیچر اور ہے۔ پھر جو اگنے والی فصلیں ہیں ان کے پتوں کی نیچر اور ہے، اور سبزیوں کے پتوں کی نیچر اور ہے، پھلوں کے پتوں کی نیچر اور ہے۔ پھلوں کے اندر بھی آپ نوٹ کریں کہ اب یہ جو کیلا ہے، یعنی ہر سال اس کی شاخیں جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں۔ یہ کھجور، ہر سال اس کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، پھر نئی شاخیں اگتی ہیں اور پھر ان کے درمیان میں سے پھل جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر جب سیزن ختم ہوتا ہے پھر وہ شاخیں جو ہیں وہ بھی خشک ہو جاتی ہیں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر نئی شاخیں جو ہے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک نیچر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی ایک نیچر بنائی ہے۔ پھر انسان میں سے بھی ہر انسان کی نیچر میں دوسرے انسان کی نیچر سے فرق ہے۔ انڈیویجولی پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ربر سٹیمپ سے نہیں بنایا کہ بالکل ایگزیکٹلی سیم۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی باپ بیٹا مشابہ نہیں ہوتے، ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد مشابہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا کچھ کامن نیچرز ہیں۔ ان کامن نیچرز میں سے کیا ہے، ایک نیچر کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، کہ انسان جلدی رزلٹ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جلدی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہتا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص غور کرے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سٹیج پر پہنچایا ہے، وی آر ویل آف، وی آر اسٹیبلشڈ، لیکن بہت جلدی ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم اسٹیبلش ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے بعد ہمیں اسٹیبلش کیا ہے۔ لیکن نیچر انسان کی وہ ہے۔ اچھا، یہی چیز جو ہے وہ دین کے معاملے میں بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ایک ٹف لائف میں سے گزار کر آپ کو مدینے پہنچایا گیا، جہاں آپ کو سکون ملا، اور پھر مدینہ جاتا ہی مکہ فتح نہیں ہو گیا۔ یعنی ہی ہیڈ ٹو گو تھرو ویری ہارڈ شپ، کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یعنی ایک ایک غزوے پہ آپ نوٹ کریں تو بڑا ہارڈ تھا۔ 313 کو لے کر آپ پہنچ گئے 1000 سے لڑنے کے لیے، اور پھر 1000 کو لے کے نکلے احد کے لیے تو 300 آدمی جو ہے وہ نکل گئے۔ پھر وہاں پر جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ ہار گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرہ مبارک میں سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ لیکن انسان کا جی کیا چاہتا ہے کہ فٹافٹ سارا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات جو ہے وہ سنوائی جا رہی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، جلدی نہیں مچانی، اور دوسری طرف کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر عذاب آئے گا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیا پھر عذاب، جسے سب کرنا کر لے، دیر کا دیے، کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ اب یہ اصل میں تمہید اس کی باندھی جا رہی ہے، لیکن خاص ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے بھی بڑھ کر صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جلدی مت بچاؤ۔ یہ مکی دور کا جو تقریباً 5-6 نبوی، 4-5-6 نبوی، جس میں صحابہ کرام پر سویر تشدد ہوا ہے، اسی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹھا دیا گیا تھا۔ کسی کو رحم نہیں آیا، جسم سے ہی جو پھر مادے نکلے ان سے وہ آگ بجھی کوئلوں کی۔ پھر وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول حد ہو گئی، اب تو عذاب آ جانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ناراض ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے ایمان والوں پر تو یہ کچھ بھی ہوا کہ کسی ایمان والے کو لا کر زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور پھر آرا لے کر اس کے جسم کو یوں چیر دیا گیا۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو ایک ہی بات ہے، وہ دونوں طرف جا رہی ہے، ایمان والوں کو بھی
جلدی نہ مچاؤ، اور کفار کو بھی جلدی نہ مچاؤ۔ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سوریکم آیاتی، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ فلا تستعجلونی، تم مجھے جلدی پر مجبور نہ کرو۔ ڈونٹ ہیسن آن می۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اب یہ کفار کی طرف ہو گیا 100%، اور یہ کہتے ہیں کہ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کاش کے کافر دیکھ لیں، ان کو معلوم ہو جائے اس وقت کے بارے میں کہ جب وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے نہ اپنا پیٹھوں سے دور کر سکیں گے۔ یعنی آگ کا شعلہ جب آپ کی طرف آتا ہے تو غیر ارادی طور پر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے چہرے سے آگ کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کر نہیں سکیں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے، کریں گے نہیں۔ اور پیچھے سے آگ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ یوں کر کے ہاتھ کریں گے، لیکن نہ آگے سے روک سکیں گے آگ کو نہ پیچھے سے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی کسی طرف سے۔ بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، اصل میں قیامت ان پر اچانک آئے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اچانک آئے گا۔ فَتَبَهْتُهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ مبہوت کا لفظ جو ہے وہ اسی مادے سے بنا ہے۔ سورہ بقرہ میں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو کے رہ گیا، کافر کے ہوش اڑ گئے۔ تو اچانک آئے گی قیامت، تو وہ آئے گی تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ یہ جو ابھی ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہے ہیں نا، جب ایکچولی قیامت آ جائے گی اور وہ اچانک آئے گی، وارننگ دے کر نہیں آئے گی، تو پھر ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ فَتَبَهْتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، پھر نہ تو وہ اس کو رد کر سکیں گے، دور ہٹا سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ہوں اور اس وقت مصیبت میں انسان کو وہ مصیبت واقعی مصیبت لگ رہی ہوتی ہے جب تک وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور یہ کئی محاورے ہوتے ہیں اس قسم کے کہ لو جی غریبہ نے روزے رکھے تھے، دن بڑے آ گئے۔ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ امیر روزے رکھتے تھے جب تک تو دن چھوٹے تھے، اور غریبہ نے روزے رکھے دن بڑے آ گئے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، لیکن as soon as we come to know کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو غم تو تکلیف تو اسی وقت آدھی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب تک میں ایزیوم کرتا رہوں گا کہ یہ صرف میرے نال ہی ہو رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور جب پتا چلے گا کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو تکلیف آدھی رہ جائے گی۔ مثلا وہ غالب کا جو شعر ہے کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی کسی کو تسلی دینے کا، یعنی بہت سے اسلوب ہیں، ان میں سے ایک اسلوب کیا ہے؟ نہیں پتر ایسا ہی ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بڑا کہتا ہے کہ یار دیکھ لو یہ جتنے تمہیں آدمی ہنستے کھیلتے خوشحال نظر آتے ہیں، کسی کو انٹرویو تو کرا جا کے، کیا اس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی؟ اور جب وہ 4-5 آدمیوں سے پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو کچھ، میرے نال تو کچھ بھی نہیں ہویا، اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، اس کو تو اس تکلیف میں سے گزارا گیا تھا۔ تو پھر انسان کو ایک تسلی پہنچتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور پھر اس کو گھیر لیا آ کر ان کو، کس نے؟ وہ چیز کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ جو مذاقن کہا کرتے تھے نا، لحاظ آپ پھر کڈلا سپ جڑا کڈنا ہی، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، صبح کیوں نہیں؟ اب یہ مذاق کے سارے اسلوب ہے نا۔
تو وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اچانک وہ آ گیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو وارننگ دیتے رہتے تھے, اور جو بنی اسرائیل کے پیچھے وہ سمندر میں اترا تھا وہ کیا کہتے ہوئے اترا ہوگا, تہڈی ایسی تیسی جاندے کی ضرورت ہوئی. لیکن دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ اب یہ ہماری موت کا سامان ہو گیا ہے. اور کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں زندگی کے جس میں انسان بڑے یعنی تمکنت کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ نکلتا ہے, لیکن پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے اس کو. تو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے آ کر ان کو گھیر لیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. محمد رسول